چلیں سیدھے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمالیہ کے برفانی پہاڑوں کا ایک ایسا راز جو صدیوں سے انسان کو چکرا رہا ہے، یتی، یا جسے عام طور پر خوفناک برفانی انسان بھی کہا جاتا ہے۔ نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے نا؟ لیکن کیا واقعی اس دیو ہیکل برفانی درندے کا کوئی وجود ہے، یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے سیدھا ایک نہایت ہی حیران کن اور سنسنی خیز جدید واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں ذرا اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بات ہے سال 2008 کی۔ اروناچل پردیش میں 12,000 فٹ کی بلندی پر انڈین آرمی کے لیے سڑک بنائی جا رہی تھی۔ ایک مزدور وہاں سے بازار گیا اور پھر کبھی کیمپ واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح اس کی لاش ایک بڑی عجیب سی حالت میں بیٹھی ہوئی ملی۔ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات کیا تھی، اس کا موبائل، اس کے پیسے سب وہیں پاس ہی زمین پر پڑے تھے۔ مطلب ظاہر ہے یہ کوئی ڈکیتی تو تھی نہیں، اور ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ اس طرح گردن توڑنے کے لیے کوئی غیر معمولی طاقت چاہیے تھی۔ لیکن لاش کے ارد گرد یا جسم پر کسی جنگلی جانور کے ناخنوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مقامی لوگوں کا پختہ یقین تھا کہ یہ یتی کا کام ہے۔ اب یہ افواہیں صرف مقامی لوگوں کے قصے کہانیوں تک محدود نہیں رہتیں۔ ذرا 2019 کے اس باقاعدہ ٹویٹ پر غور کریں جو انڈین آرمی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مکالو بیس کیمپ کے قریب انہیں قدموں کے کچھ انتہائی پر اسرار نشانات ملے ہیں، اور ان کا سائز 32 انچ لمبے اور 15 انچ چوڑے۔ یہ ٹویٹ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے یہ پرانا اسرار آج کے اس جدید اور سائنسی دور میں بھی ہمارے ذہنوں پر پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ یتی دکھتا کیسا ہے؟ ہمالیہ کے آس پاس جن لوگوں نے بھی اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، ان سب کی باتوں میں چند بڑی دلچسپ اور مشترکہ چیزیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر روایات بتاتی ہیں کہ یہ ایک دیو ہیکل بن مانس جیسی مخلوق ہے جس کا قد 7 سے 8 فٹ تک اور وزن تقریباً 180 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کا پورا جسم لمبے، سرخی مائل، بھورے یا سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اور ہاں، ایک عجیب بات، یہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بالکل انسانوں کی طرح سیدھا 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، بطور ہتھیار بڑے بڑے پتھر اٹھاتا ہے اور آپس میں بات کرنے کے لیے سیٹیاں بجاتا ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ اس میں سے ایک انتہائی ناگوار اور شدید بدبو بھی آتی ہے۔ ویسے اس لفظ یتی کے پیچھے بھی ایک بڑی کمال کی کہانی ہے۔ یہ دراصل تبتی نسل کے شیرپا لوگوں کے لفظ یتا سے نکلا ہے، جس کا سیدھا سادہ سا مطلب ہے چٹانوں پر رہنے والا بھالو۔ لیکن پھر 1921 میں ایک برطانوی صحافی نے مقامی لفظ میٹو کونگی کا غلط ترجمہ کر ڈالا۔ میٹو کا مطلب تھا انسان نما بھالو، مگر اس نے اسے گندا یا خوفناک بنا دیا، اور بس وہیں سے ایبومینیبل سنو مین یا خوفناک برفانی انسان کی اصطلاح ایجاد ہو گئی۔ ذرا سوچیں، محض ایک ترجمے کی غلطی نے ایک مقامی کہانی کو پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلا دیا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ کہانیاں کوئی نئی نہیں ہیں۔ یہ عقائد دراصل ہزاروں سال پرانے ہیں، بلکہ بدھ مت کے آنے سے بھی پہلے کے۔ 12ویں صدی کی ایک قدیم مذہبی کتاب مانی کابم میں ایک بڑی دلچسپ دیومالائی کہانی ملتی ہے۔ اس کے مطابق ایک بودھی بندر اور ایک چٹانی چڑیل کے ملاپ سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یتی دراصل انہی کی اولاد ہیں، یعنی انسانوں اور بندروں کے وہ مشترکہ اجداد جو ارتقاء کے عمل میں شاید پوری طرح انسان بن ہی نہیں سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مغربی دنیا پر اس راز کا جیسے ایک جنون طاری ہو گیا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1832 میں ایک برطانوی ماہر حیاتیات نے پہلی بار ایک دیواہک مخلوق کو رپورٹ کیا۔ پھر 1937 کے آتے آتے کئی مہم جوؤں کو برف میں قدموں کے نشانات ملنا شروع ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑا دھماکہ 1951 میں ہوا، جب مشہور کو پہما ایرک شپٹن نے برف پر اس بہت بڑے قدم کے نشان کی وہ تصویر لی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ایک تصویر نے تو جیسے ایک عالمی دوڑ ہی شروع کر دی۔ 1953 میں برطانوی اخبار ڈیلی میل نے باقاعدہ ایک مہم کے لیے فنڈز دیے جس کی لاگت اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو $13 لاکھ بنتی ہے۔ بالکل پاگل پن ہے نا؟ اب اس حوالے سے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس جنون کو حکومتوں نے کس حد تک سنجیدہ لیا۔
یتی کی تلاش میں اتنے سارے لوگ ہمالیہ پہنچنے لگے کہ 1959 میں نیپال اور امریکی حکومت نے مل کر باقاعدہ یتی کے شکار کے سرکاری قوانین بنا ڈالے۔ ذرا تصور کریں، اجازت نامے کے لیے 5,000 انڈین روپے کی بھاری رائلٹی فیس رکھی گئی اور اس درندے کو جان بوجھ کر مارنے پر سخت پابندی لگا دی گئی۔ شرط یہ تھی کہ اگر اسے زندہ پکڑ بھی لیا جائے تو اسے ہر حال میں حکومت کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ قوانین اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں واقعی یہ ماننے لگی تھیں کہ یتی حقیقت میں وجود رکھتا ہے۔ لیکن جب سائنس نے اس معاملے میں قدم رکھا تو کہانیاں بالکل ہی بدلنے لگیں۔ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور تھوڑا سا مزاحیہ واقعہ پیٹر برن نامی ایک کھوجی کا ہے۔ اس نے ایک خانقاہ سے بڑی مشکل سے ایک سوکھی ہوئی باقیات حاصل کی جسے لوگ یتی کی انگلی مانتے تھے۔ اسے نیپال سے لنڈن سمگل کرنے کے لیے ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جیمز سٹوئرٹ کی اہلیہ کی مدد لی گئی۔ انہوں نے باقاعدہ اس انگلی کو اپنے کپڑوں اور لانڈری کے بیگ میں چھپا کر لنڈن پہنچایا، لیکن جب لنڈن میں اس کا سائنسی تجزیہ ہوا تو وہ کسی پراسرار برفانی درندے کی نہیں بلکہ ایک عام سے انسان کی انگلی نکلی۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے یہ اصرار زندگی بھر کا جنون بن گیا۔ رائن ہولڈ میسنر کو ہی لے لیں، جنہیں دنیا کی عظیم ترین زندہ کوہ پیماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے یتی کے وجود کو بالکل نہیں مانتے تھے، لیکن 1986 کی ایک شام انہوں نے ہمالیہ میں ایک دیویاکن اور تیز رفتار مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے نے انہیں ایسا مسحور کیا کہ انہوں نے یتی کی تلاش میں اپنی زندگی کے پورے 12 سال لگا دیے۔ اور اتنی لمبی اور سخت محنت کے بعد ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے حتمی طور پر اعلان کر دیا کہ یتی کوئی طلسماتی برفانی انسان نہیں بلکہ محض ایک ہمالیائی بھورا بھالو ہے۔ اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ آخر وہ مشہور قدموں کے نشانات بنے کیسے تھے۔ ڈینیل سی ٹیلر نامی ایک کھوجی نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہمالیہ کا ایک خاص قسم کا بھالو برف پر چلتا ہے تو اس کے اگلے پنجے ناخنوں کے ساتھ برف پر نشان چھوڑتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی پچھلی ٹانگیں بالکل سیدھا اپنے اگلے قدموں کے نشانات پر رکھتا ہے، جس سے وہ ناخنوں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ، برف دب جاتی ہے اور وہ جڑے ہوئے نشانات بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی دیوہیکل انسان 2 ٹانگوں پر چلتا ہوا گزرا ہو۔ یہ دراصل ایک بہت ہی سادہ سی بصری غلط فہمی تھی۔ آخرکار اس ممے کو حتمی طور پر ڈی این اے ٹیسٹنگ کی جدید ٹیکنالوجی نے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ 2014 اور 2017 میں آکسفورڈ اور نیو یارک کی نامور یونیورسٹیوں نے ہمالیہ سے جمع کیے گئے درجنوں نام نہاد یتی کے نمونوں کا بغور جائزہ لیا۔ ان نمونوں میں بال، ہڈیاں اور دانت سب شامل تھے، اور جب نتائج سامنے آئے تو کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ تمام کے تمام نمونے مقامی جانوروں کے تھے، گھوڑے، ایشیائی اور بھورے بھالو، اور حیران کرنے والی بات یہ تھی ان میں ایک کتے کا ڈی این اے بھی شامل تھا۔ مطلب سائنس نے 100% واضح کر دیا کہ ان افسانوی نمونوں کا کسی پراسرار مخلوق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر ذرا سوچیں، اروناچل پردیش کے اس 2008 کے پراسرار واقعے کا کیا ہوا جس سے ہم نے آج کے اس جائزے کا آغاز کیا تھا؟ جب بی بی سی کی ایک تفتیشی ٹیم نے اس کی گہرائی میں جا کر چھان بین کی تو انہیں معلوم ہوا کہ پولیس کی اصل رپورٹ میں یتی یا کسی درندے کا تو سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ موت کی وجہ محض نامعلوم لکھی گئی تھی، اور وہ نام نہاد پراسرار بال جو لاش کے پاس سے ملے تھے، لیبارٹری ٹیسٹ میں ثابت ہوا کہ وہ کسی جانور کے بال تھے ہی نہیں، وہ صرف ایک درخت کی چھال یا پودے کا کوئی حصہ تھے۔ اصل میں خوف، اندھیرے اور مقامی افواہوں نے مل کر ایک عام سے حادثے کو ایک دیومالائی کہانی کا روپ دے دیا تھا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یتی کا وجود بے شک محض ایک بھالو اور کچھ بصری غلط فہمیوں کا نتیجہ ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری زمین پر حیرتوں کی کوئی کمی ہو گئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اب تک انسانوں نے زمین پر موجود کل انواع میں سے صرف 10 سے 20% کو ہی باقاعدہ دریافت کیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی حیران کن سچ ہے۔ باقی 80% سے زیادہ مخلوقات اب بھی ہمارے لیے بالکل نامعلوم ہے، کہیں گہرے سمندروں یا گھنے جنگلوں میں چھپی ہوئی۔ ہماری حقیقی دنیا کسی بھی فرضی داستان سے کہیں زیادہ پراسرار اور دلچسپ ہے۔ اور یہ نامعلوم مخلوقات صرف کاغذوں تک محدود نہیں ہیں۔ حالیہ چند شاندار دریافتیں اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر 2020 میں میانمار کے جنگلوں میں ایک نیا بندر دریافت ہوا جس کی آنکھوں کے گرد نشانات بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے اس نے اینک پہن رکھی ہو۔ 2023 میں انگولا کے اندر بغیر ٹانگوں والی چھپکلیاں دریافت ہوئیں۔
اور ابھی 2024 میں سمندر کے تاریک ترین حصے میں ایک ایسا پراسرار مولسک ملا جو خود بخود چمکتا ہے۔ یہ حقیقی دریافتیں ثابت کرتی ہیں کہ قدرت بذات خود اتنی زیادہ انوکھی اور کرشماتی ہے کہ ہمیں سنسنی کے لیے فرضی درندوں کی کہانیاں گڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات اور بھی ہے، یتی کے اس دیو مالائی تصور کی بنیادوں میں بھی کہیں نہ کہیں ایک پرانی سائنسی حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یتی کی بتائی گئی خصوصیات کا موازنہ کریں تو وہ حیران انگیز طور پر ایک حقیقی جانور جائگینٹوپیتھیکس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ یہ 10 فٹ لمبا اور لگ بھگ 300 کلو وزنی ایک اصلی دیوہ ہیکل بنمانس تھا جو واقعی لاکھوں سال پہلے ہمالیہ کے آس پاس پایا جاتا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے قدیم انسانوں کا ان دیوہ ہیکل بندروں سے کبھی سامنا ہوا ہو اور وہی ابتدائی خوفناک ٹکراؤ ان کہانیوں کی صورت میں نسل در نسل سفر کرتا ہوا آج یتی کا روپ دھار چکا ہو۔ اور یہ ساری معلومات ہمیں ایک بہت ہی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ سوال دراصل ہماری اپنی انسانی فطرت کا ایک عکس ہے۔ ہم ہمیشہ ان پراسرار چیزوں اور خرافات کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جو شاید وجود ہی نہیں رکھتیں، جبکہ ہمارے ارد گرد حقیقی دنیا میں بے شمار نامعلوم خزانے اور نایاب نسلیں موجود ہیں۔ حقیقت سے فرار کی یہ خواہش اکثر ہمیں ان حقیقی خزانوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو ہماری توجہ کے طلبگار ہیں۔ تو سوچئے، کیا نامعلوم افسانوں کا پیچھا کرنے سے زیادہ اہم اس شاندار اور حقیقی دنیا کا تحفظ نہیں جو ہمارے بالکل سامنے موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔